میرے سامنے اخبار کے تراشے بکھرے ہوئے تھے اور میرے اندر شوریدہ ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ ماں کو مرے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے۔ اب تک میری زندگی معمول پر آ جانی چاہیے تھی، لیکن میں بے چین تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہے، جیسے ارد گرد بسنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ احساس مجھے بہت دنوں سے تھا، لیکن ماں کی موت کے بعد جب میں نے ان کے کاغذات کا جائزہ لیا تو مجھے ان میں پرانے اخبارات کے چند تراشے مل گئے جو میری ماں نے نہ جانے کیوں بہت احتیاط سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اس دور کے تراشے تھے جب انٹرنیٹ اور موبائل نہیں تھے، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن بھی اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ زیادہ تر لوگ ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر سے دل بہلا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ایک عریض ہجرت کے بعد ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور پھر اپنے پیارے وطن کی آزاد فضاؤں میں سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ ہر طرف امن، آتشی اور بھائی چارے کی فضا تھی۔ سب کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے اور محدود وسائل کے باوجود بڑے سکون اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے پہلے ان اخباری تراشوں کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر ان کا تفصیلی جائزہ لینے بیٹھی تو معلوم ہوا کہ ان میں ایک 4 سالہ معصوم بچی کے اغوا کی کہانی تھی۔ وہ بچی لاڑکانہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے غائب ہو گئی تھی۔ اخباری تراشوں کے مطابق لاڑکانہ کے ایک زمیندار ولایت خان کی 4 سالہ بچی اغوا کر لی گئی تھی۔ مجرموں نے مغویہ کے دادا سے رابطہ کیا اور ناہید کے سلسلے میں کسی رقم کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اس کا سراغ ہی نہیں مل سکا۔ اخباری تراشے کے مطابق زمیندار ولایت خان اپنے جوانی کے دور میں کراچی اور حیدرآباد میں رہ چکا تھا اور اس نے کراچی ہی میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ غیر برادری کی لڑکی تھی۔ اس کا نام شمع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمع اپنے زمانے کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اس کا حسن یکتا و یک جانا تھا۔ شادی کے بعد ولایت خان اسے اپنے ساتھ لاڑکانہ لے گیا، جہاں شمع نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لڑکے کا نام حق نواز تھا۔ یہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا اور اس کی شادی سورٹھ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ پھر سورٹھ نے مریم نامی ایک بچی کو جنم دیا اور وہ بچی 4 سال کی عمر میں اغوا کر لی گئی۔ اخبارات کے مطابق ہنوز اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ میں ان تراشوں کو پڑھ کر الجھ کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کے پاس ان تراشوں کا کیا کام تھا؟ اس نے کیوں ان تراشوں کو اتنی حفاظت سے رکھا ہوا تھا؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں شاید بیگم ساحرہ کی بیٹی نہیں ہوں۔ یوں تو بیگم ساحرہ بھی بے پناہ حسین عورت تھی، لیکن مجھ پر تو جیسے حسن کی بارش ہوئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں اپنی پہچان چاہتی تھی۔ اگر میں شبانہ ہی تھی تو پھر اتنی بے قرار کیوں رہتی ہوں؟ مجھے ایسے خواب کیوں نظر آتے ہیں جن میں کسی اور عورت کی گود میں ہوتی ہوں؟ میں نے جب اپنے ان خدشات کا اظہار محمود سے کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ رشتے میں میری ماں کا بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد محمود نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ محمود میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ امی یعنی تمہاری خالہ بہت عرصے تک لاڑکانہ میں رہیں، پھر جب وہ حیدرآباد گئیں تو میں ان کے ساتھ تھی اور اس وقت میری عمر 4 برس تھی۔ میرے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ امی نے ان کے بارے میں صرف یہی بتایا تھا کہ ان کا نام سلیم تھا اور ان دونوں کی شادی بھی لاڑکانہ میں ہی ہوئی تھی۔ پھر ان کا اس وقت انتقال ہو گیا جب میں صرف 4 برس کی تھی اور امی مجھے لے کر لاڑکانہ سے حیدرآباد چلی گئی۔ بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہے اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا۔ لیکن تم مجھے یہ کہانی کیوں سنا رہی ہو؟ یہ سب میں پہلے سے جانتا ہوں، وہ بولا۔ اور ضروری نہیں کہ اگر ماضی میں تم یا تمہارے ماں باپ یعنی میرے خالو اور خالہ لاڑکانہ میں رہے ہوں تو تمہارا تعلق ان تراشوں سے کیسے بنتا ہے؟ کتنے ہی لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے ہجرت کرتے ہوئے دوسرے شہروں میں جا بستے ہیں۔ پتہ نہیں تم کیا چاہتی ہو؟ وہ آخر میں جلا گیا۔ مجھے اب اپنی اصل شناخت کی تلاش ہے، میں نے مسکت لہجے میں کہا۔ تم بھی عجب لڑکی ہو، وہ غصے سے بولا۔ یا تو تم اس احمقانہ خیال کو دل سے نکال دو یا پھر مجھے بھول جاؤ۔ میں اس خیال کو دل سے نہیں نکال سکتی محمود، میں نے بھی اس سے جواب میں صاف کہہ ڈالا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جڑیں کہیں اور ہیں اور میں یہاں اجنبی ہوں۔ کہاں ہیں تمہاری جڑیں؟ کہاں کی ہو تم؟
میں نے اس کے غصے کا برا نہیں مانا بلکہ اسے اپنے خوابوں کے متعلق بتا دیا، جن میں ایک بڑی سی حویلی، ایک لوہے کا گیٹ اور بے شمار اونچے اونچے درخت دیکھا کرتی تھی۔ خواب کے یہ مقامات مجھے پکارتے تھے، اپنی طرف بلاتے تھے۔ تم وہمے میں مبتلا ہو شبانہ، محمود نے کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو، اس لیے تنہائی نے تم پر نفسیاتی اثر ڈالا ہے اور تمہیں الٹے سیدھے خواب دکھائی دینے لگے ہیں۔ اخبارات کے تراشے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم ہی مریم ہو، اور جہاں تک ان تراشوں کی موجودگی کا سوال ہے تو بہت سے لوگ عجیب و غریب مصروفیات رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سائرہ خالہ کا یہ مشغلہ ہو کہ وہ پرانے اخبارات کے تراشے جمع کرتی ہوں۔ محمود کی دلیل درست ہو سکتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے ایک اور عورت بھی یاد تھی جو میری طرح خوبصورت تھی، جس میں مجھے ممتا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، مگر وہ عورت جیسے کہیں دھند میں گم ہو گئی تھی۔ سب کچھ دھندلا گیا تھا، اور اگر دھند چھڑ جائے تو حقیقت واضح ہو جائے۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، محمود جلا کر بڑبڑایا۔ ذرا اپنی ماں کی قربانیوں پر غور کرو، انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، محنت مزدوری کی، لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونے دیا، تمہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، تمہارے لیے مکان خریدا۔ اب ذرا خود ہی سوچو کہ کیا ایسی عورت مجرم ہو سکتی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، میری ماں نے میرے لیے واقعی بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں خود کو کیسے سمجھاتی؟ میرا دل تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میں اپنی پہچان چاہتی تھی، اور یہ پہچان، یہ شناخت یہاں نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنا اصل تلاش کرنے لڑکانا جانا تھا۔ میں خود کو بچپن ہی سے معلق محسوس کرتی، جیسے میرے قدموں کے نیچے کوئی زمین نہیں ہے۔ میری زمین کہیں اور تھی۔ اخبارات کے تراشوں کی دریافت سے پہلے بھی میرا یہی خیال تھا۔ یہ تراشے تو اب دریافت ہوئے تھے، میں تو بہت پہلے ہی اجنبی ہو چکی تھی۔ مجھے لوٹ کر جانا تھا، لیکن محمود میری بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ مجھے پاگل اور خفتگی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے محمود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ میں لڑکانا جا کر ہاتھ سے نکل جاؤں گی۔ محمود کے جانے کے بعد میں نے نہ جانے کیوں ایک سکون محسوس کیا، جیسے اب میرے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں رہی ہو۔ مجھے ہر حال میں لڑکانا جا کر اپنا سراغ لگانا تھا۔ میں ساری کشتیاں جلا کر لڑکانا پہنچ گئی۔ اس زمانے میں لڑکانا میں رکشے اور چمٹی کی جگہ ٹانکے چلا کرتے تھے۔ میں ٹرین کے ذریعے حیدرآباد سے لڑکانا پہنچی تھی۔ یہاں سے مجھے دھڑی محلہ جانے کے لیے ایک تانگا مل گیا۔ دھڑی محلہ جہاں زمیندار ولایت خان کی حویلی تھی، وہی شخص جس کی پوتی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ تانگے نے مجھے مین چوراہے پر اتار دی اور میں سوٹ کیس لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ یہ محلہ در حقیقت ایک قصبے ہی کی شکل تھا، جو شہر کے قدرے مضافات میں واقع تھا۔ سفر میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، تاہم میرے خد و خال ایسے تھے کہ میں شہری لڑکی ہی معلوم ہوتی تھی۔ پھر میرے بولنے کا انداز بھی خوبصورت تھا، اور یہ سب ماں کی وجہ سے تھا۔ اس نے مجھے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوائی تھی، لیکن مجھے مقامی زبان نہیں آتی تھی۔ تاہم یہ وہ دور تھا جب ہر علاقے میں 2-2 3-3 سینما ہوتے تھے، لوگ فلمیں شوق سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے میرے لیے زبان کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں سپر مارکیٹ، ایک بیوٹی شاپ، ایک درزی کی دکان اور ایک پوسٹ آفس دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کے لوگوں نے پہلے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سپر مارکیٹ کے سامنے ایک مسجد تھی، سفید رنگ کی عمارت تھی اس کی، لیکن میرا ذہن ابھی تک دھند میں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ محلہ کچھ بدل گیا ہو، اگر میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا تھا تو اب تک بڑی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی۔ پھر مجھے ایک ہوٹل دکھائی دیا جس کی دیواریں گاڑے مٹی اور چھتیں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ میں سوٹ کیس جھلاتی ہوئی ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ لکڑیوں کی سیڑھیاں طے کر کے میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں قدیم طرز کی کچھ کرسیاں اور گرد جمے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک کاؤنٹر تھا جس کے بیچ ادھیڑ عمر کا مجہول سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ جیسے توأن کرن مسکرایا ہو۔ ہم دونوں نے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا۔ اس شخص نے اپنا نام بخشل بتایا۔ پتہ چلا کہ وہ اس ہوٹل کا مالک بھی تھا اور منیجر بھی۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے ایک رجسٹر میں اندراج کیا اور مجھ سے کہا کہ کمرہ نمبر 17 میرے لیے موزوں ہوگا۔
کیونکہ وہ بہت آرام دہ کمرہ ہے اور اس طرف فیملی کے لوگ ہی رہائش پذیر تھے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سوٹ کیس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجھے خود ہی اپنا سوٹ کیس اٹھا کر اوپر آنا پڑا۔ لیکن بخشل کے بیان کے مطابق کمرہ نمبر 17 ہرگز آرام دہ نہیں تھا۔ وہاں چاروں طرف گرد جمی ہوئی تھی، بستر بھی میلا تھا، البتہ غسل خانہ عمدہ حالت میں تھا۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میں بے پناہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ حیدرآباد سے یہاں تک مسلسل سفر کرتی آئی تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو تھکن دور ہو چکی تھی۔ نہانے کے بعد میں نے خود کو تازہ دم محسوس کیا اور ہوٹل سے باہر آ گئی۔ میں نے ایک تانگا رکوایا اور زمیندار ولایت خان کی حویلی کا پتہ بتائے ہوئے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ولایت خان کی حویلی سے اس کے قصبے کا ہر شخص واقف تھا، اس لیے تانگے والے نے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے بہت سے لوگ یاد آ رہے تھے، اسکول کی سہیلیاں، کالج کا گروپ، محمود ماں، پھر خوابوں میں نظر آنے والی وہ ممتا بھری عورت۔ تانگا رکا، میں خیالات سے چونکی۔ اب میں ولایت خان کی حویلی پہنچ چکی تھی۔ تانگا حویلی کے گیٹ کے پاس ہی رکا تھا۔ یہ بھاری لکڑی کا ایک بڑا سا گیٹ تھا جس کے دونوں طرف عظیم الشان ستون بنے ہوئے تھے۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور نیچے آ گئی۔ تانگا آگے بڑھ گیا۔ لکڑی کا گیٹ بند نہیں تھا۔ میں نے گیٹ کو دھکا دیا تو وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ میں اندر آ گئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض باغ تھا جس میں اونچے لمبے سایہ دار درخت لگے تھے۔ ایک طرف پھولوں کی کیاریاں بھی تھیں، درمیان میں شیروں کی سنگی مجسموں والا ایک فوارہ تھا اور باغ کے سر پر حویلی، عظیم روایت کے حامل شاندار حویلی جس کی تعمیر میں مشاق ہاتھوں نے کمال کر دکھایا تھا۔ حویلی تک جانے کے لیے پتھر کی چوڑی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ حویلی میں بے شمار کھڑکیاں تھیں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور یہ وہی جگہ تھی جسے میں بار بار اپنے خوابوں میں دیکھ چکی تھی۔ یہی وہ جگہیں تھیں جو دھند میں لپٹی ہوئی تھیں، مجھے آواز دیا کرتی تھیں، مجھے بلاتی تھیں۔ میرا دل جانے کیوں یک بارگی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہاں آ کر میری عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی، پورے بدن پر جیسے چونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں اپنی گمشدہ زمین پر واپس آ گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، ہر طرف سناٹا تھا۔ البتہ حویلی کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، یہ موسیقی کی آوازیں تھیں۔ شاید کوئی ریڈیو سن رہا تھا۔ اس ایک آواز کے علاوہ ہر سو خاموشی تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی، پھر درختوں کے درمیان سے نکل کر میں نے ایک کار دیکھی جس کا ہیڈ اوپر اٹھا ہوا تھا اور کوئی شخص کار کے انجن پر جھکا ہوا شاید کچھ مرمت کر رہا تھا۔ اس شخص نے شوخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اپنے لباس کے برعکس وہ ایک سنجیدہ اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا اوزار ایک طرف رکھا اور ایک میلے کپڑے سے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کس کی تلاش ہے محترمہ؟ میں اس کے سوال کا جواب نہ دے سکی اور اس شخص کو غور سے دیکھتی رہی۔ شاید میرے ماضی میں یہ شخص بھی کہیں موجود ہو، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص کے ارد گرد دھند چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ بول نہیں سکتی؟ آپ کوئی رپورٹر یا سیلز گرلز دکھائی نہیں دیتی، پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خیر، آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں، لیکن میں اپنا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ خاکسار کو ولی ذات کہتے ہیں۔ میں وڈیرے سائیں ولایت خان کا نواسہ ہوں۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں اس شخص کے مزاج سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہر بات کو مذاق میں لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ دل ثابت کرنے کے لیے مزاحیہ جملے بولتے رہتے ہیں۔ بالآخر میں نے بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہے مسٹر ولی داد؟ ولی داد نے میرے سراپے پر ایک نظر ڈالی، پھر نفی میں اپنا سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ اعزاز کبھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ خاصا پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے بتایا کہ آپ جناب ولایت خان کے نواسے ہیں؟ جی ہاں، والدین کی موت کے بعد سے میں یہیں رہتا ہوں۔ چلیے اب آپ بتائیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اور شاید میں مریم ہوں، وہی بچی جو 4 سال کی عمر میں اغوا ہو گئی تھی۔ بہت خوب، ولی داد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟
ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ لڑکی جو 20 برس کی ہو جاتی ہے خود کو مریم ثابت کرنے کے لیے بھاگ چلی آتی ہے۔ لگتا ہے اب ایک رجسٹر تیار کرنا پڑے گا۔ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں نے قدرے دکھ اور غصے سے پوچھا۔ ولی داد نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ ولی داد کی ہنسی سے میرا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا منہ نوچ لوں جس نے اس قدر بے رحمی سے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ بالآخر اس نے خود ہی اپنے رویوں کو محسوس کیا اور بڑے نرم لہجے میں مخاطب ہو کر بولا، اب تم اپنے دادا یعنی وڈے سائیں ولایت خان سے ملنے کی خواہش کرو گی، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بیمار ہے اور جذباتی ہیجان برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے نہ ہی ملو تو بہتر ہوگا۔ یہی وہ وقت تھا جب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے یکدم مڑ کر دیکھا، ایک عورت حویلی سے نکل کر کیاریوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایک شاندار عورت تھی، اتنا خوبصورت، بے حد وقار۔ اس نے سفید رنگ کی ایک چادر پہن رکھی تھی جو سر سے پاؤں اس کے جسم کو ڈھانپتی ہوئی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر کچھ عجیب سے محسوس کیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہی عورت تھی خوابوں والی جو مجھ سے پیار کیا کرتی تھی، جس میں ممتا بھری ہوئی تھی، جو دھند اور قہر کے باوجود مجھے واضح دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن ولی داد نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مت جاؤ اس طرف، انہیں پریشان مت کرو۔ یہ کون ہے؟ میں نے آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ یہ سورٹ ہے، یعنی مریم کی ماں۔ ماں، میں نے زیر لب دہرایا۔ یہ لفظ میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ میرا جی چاہ کہ میں ماں کہہ کر زور سے آواز دوں، اسے بے اختیار پکاروں۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے ولی داد سے کہا، بس کچھ دور تک جا کر دیکھنے لینے دو۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ ولی داد نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں سورٹ کی طرف لپکی جو کیاریوں سے پھول توڑ کر اپنی حویلی کی طرف واپس جا رہی تھی۔ اس نے ابھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو وہ جا چکی تھی۔ میں ممتا کی خوشبو والی عورت سے نہیں مل سکی تھی، لیکن اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں وہ عورت رہا کرتی تھی، جس جگہ کو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، جہاں میری جڑیں تھیں۔ حالات مجھے یہاں تک تو لے آئے تھے، باقی معاملات بھی رفتہ رفتہ درست ہو جانے تھے۔ سردست میرے لیے بڑا مسئلہ ہوٹل واپسی کا تھا۔ یہ حویلی قصبے سے کافی فاصلے پر تھی، وہاں تک سواری بھی آسانی سے دستیاب نہیں تھی۔ میں ولی داد کے پاس واپس آ گئی۔ اگر تم مہربانی کر سکو تو میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دو، میں نے اس سے کہا۔ میں اس سے اچھا بندوبست بھی کر سکتا ہوں، کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ میں اپنی گاڑی ٹھیک کر لوں پھر تمہیں قصبے تک چھوڑ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ میں سیڑھیوں کے پاس آ کر ایک قدمچے پر بیٹھ گئی۔ ولی داد اپنی گاڑی کی مرمت کرتا رہا اور میں انتظار کرتی رہی۔ شام کے سائے اب گہرے ہو چکے تھے۔ ولی داد گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد حویلی میں چلا گیا اور میں انتظار کرتی رہی۔ حویلی کے اندر روشنی ہو گئی تھی، ساری کھڑکیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ البتہ ایک کھڑکی زیادہ روشن تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ میں یکا یک خود کو مضطرب اور خوفزدہ سا محسوس کرنے لگی۔ دوسری طرف ولی داد واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب خوف سی ہونے لگی۔ بالآخر ولی داد آ ہی گیا، لیکن اس نے دیر سے آنے پر کوئی معذرتی جملہ تک نہیں کہا۔ پھر میں نے ہی آخر اس جمود کو توڑا۔ کیا تم مجھے دھوکے باز سمجھ رہے ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے تمہارا لہجہ مجھے کچھ اجنبی سا محسوس ہوا۔ تم اردو صاف بولتی ہو، مگر مقامی زبان تمہیں بولنا تو کیا سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی نا؟ ولی داد نے جیسے تصدیق طلب لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے ایک گہری ہمکاری بھری۔ کہاں ٹھہری ہو؟ میں نے اسے ہوٹل کا نام بتایا۔ ولی داد کا منہ بن گیا تھا۔ بولا، کیا تمہیں اور مناسب جگہ نہیں ملی تھی؟ اس قصبے میں اور بھی اچھے ہوٹل ہیں، کچھ رقم زیادہ خرچ ہو جاتی۔ میں اس کی بات سن کر تل ملا کر رہ گئی۔ اس شخص کو ایسی باتیں کہنے کا کیا حق تھا؟ جانتی ہو مجھے باہر آنے میں کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ ولی داد نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے تمہارے بارے میں نانا کو بتا دیا۔ آج تو ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن کل وہ تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے احسان مند نگاہوں سے اس لاؤبالی سے نوجوان کی طرف دیکھا جس نے میرے لیے ماضی میں پہنچنے کا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ دیکھو مریم، ولی داد نے کچھ دیر کے بعد کہا، تمہیں صورتحال کا علم نہیں ہے۔ نانا ولایت خان بہت ہی دولت مند آدمی ہے، اور وہ صرف شہر میں ہی نہیں بلکہ صوبے بھر میں مشہور ہے۔
مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ ان کی بیماری کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی لڑکی مریم ہونے کے دعوے کے ساتھ آ سکتی ہے اور ان کی دولت کی مالکہ بن سکتی ہے۔ مجھے ولی داد پر غصہ آ گیا۔ یہ شخص سانپ کی طرح کینچلی بدل رہا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دولت کے لیے یہاں آئی ہوں؟ میں غصے سے بولی۔ تمہیں یہ کہنے کی جرت کیسی ہوئی؟ اوہ، تم خواہ مخواہ ناراض ہو گئی۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ معاملات اس قسم کی بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ نانا سے ملنے سے پہلے تم ان کے وکیل ارباب شاہ سے مل لو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی تاکہ وہ مجھے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیں اور کچھ نوٹ بھی ہاتھ میں پکڑا دیں، جس طرح اب تک دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میرے لہجے کی تلخی نے ولی داد کو محتاط کر دیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ یہاں یہی ہوتا رہا ہے۔ دولت کی لالچ بہت بری ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں خود کو مریم ثابت کرنے کے لیے آ چکی ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے خود کو مریم ثابت کر دیا تو جائیداد کی وسیع حصے کی مالک بن جائے گی، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں صرف 2 حقدار ہیں، یعنی ایک مریم کی ماں سورٹ اور دوسرا میں۔ ہم دونوں کے علاوہ کوئی قریبی عزیز نہیں ہے۔ میں نے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہاں سے بھگانے کی ترکیبیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کیوں چاہے گا کہ جائیداد کی اصل وارث آ ٹپکے؟ لیکن میں کس کس کو یہ یقین دلاتی کہ مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں، بلکہ میں تو اپنی شناخت چاہتی تھی، وہ پہچان چاہتی تھی جس کی جڑیں میں کھو چکی تھی۔ اس لیے تو میں نے اس ریت کی دلدل میں پاؤں رکھا تھا، لیکن کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ ولی داد بھی مجھ پر شک کر رہا تھا۔ میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے دھوکے باز سمجھ رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں نانا ولایت سے تمہارے بارے میں کبھی بات نہ کرتا۔ تم ان سے مل کر اپنی قسمت آزما سکتی ہو۔ ولی داد مجھے ہوٹل نماز سرائے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہاں بالکل سناٹا تھا، حتیٰ کہ سیڑھیوں پر بھی کوئی نہ ملا۔ میں سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر آ گئی۔ کوریڈور میں بلب جل رہے تھے، لیکن ان کی روشنی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ کمرہ پسند نہیں آیا تھا۔ یہاں حبس اور گھٹن تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں رات یہاں سو بھی سکوں گی یا نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکانہ میں بہت گرمی پڑتی ہے، لیکن سردیوں میں سردی بھی کم نہیں پڑتی۔ لیکن اب تو یہاں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میں ہوا خوری کے لیے ایک بار پھر ہوٹل سے باہر آ گئی۔ میں ایک بڑے شہر کی رہنے والی تھی اور تنہا کبھی نہیں رہی تھی۔ وہاں میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اور اب اپنے لوگوں سے دور یہاں تنہا چلی آئی تھی۔ نہ جانے اتنی ہمت میرے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم مجھے ذرا بھی اجنبیت نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں اسی ماحول میں پلی بڑھی ہوں، دلیر، تجسس، ایڈونچر پسند اور تنہا رہنے والی۔ سردست میں صرف گرمی سے پریشان تھی۔ شاید آس پاس کوئی ایسا ریسٹورینٹ ہو جہاں کولڈ ڈرنک یا آئس کریم ملتی ہو۔ مجھے آئس کریم کھانے کی خواہش ہو رہی تھی۔ پھر آئس کریم کا خیال مجھے ماضی میں لے گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں ایک 4 سالہ بچی ہوں اور تالاب کے کنارے بیٹھی ہوں۔ پھر میری خوبصورت اور باوقار ماں مجھے پکارتی ہوئی حویلی سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے آئس کریم لائی ہے۔ اچانک کسی نے مجھے مخاطب کیا اور میں ماضی سے حال میں آ گئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ پورچ میں بینچ نما کرسیاں اور ایک آدھ چرپائی بچھی تھی۔ ایک کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھے آواز دی تھی۔ میں اس کے قریب چلی گئی۔ کیا بات ہے، گرمی سے پریشان ہو؟ بوڑھے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے اپنی گردن ہلا دی۔ بے پناہ گرمی ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی۔ میں بھی اسی لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام مختار ہے، بوڑھے نے اپنا تعارف کروایا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام مریم ہے، میں نے کہا۔ معاف کرنا، میں نے اس لیے تمہیں مخاطب کیا کہ اس ہوٹل میں لڑکیاں زیادہ نہیں آیا کرتی، اس لیے تمہیں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں اس ہوٹل کے ایک کمرے میں ہی رہتا ہوں، بیکاری اور بڑھاپے کے دن گزار رہا ہوں۔ کسی زمانے میں میں ایک ماہر مالی ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے فن میں ماہر تھا۔ میں نے اس قصبے میں بے شمار خوبصورت باغ لگائے ہیں، اچھا خاصا کمایا تھا۔
بس اسی کے بل پر آج زندہ ہوں اور ہوٹل کے کمرے کا کرایہ ادا کر سکتا ہوں۔ بوڑھا کھوکھلے انداز میں ہنس پڑا۔ کیا تم زمیندار ولایت خان کے بھی مالی رہے ہو؟ میں نے جلدی سے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں۔ بوڑھے مختار نے گہری سانس لی۔ میں ہفتے میں 3 دن ان کے ہاں جایا کرتا تھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ سائیں ولایت خان میرے کام کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہیں میرے باغبانی بہت پسند تھی۔ یہ جگہ بھی انہیں بہت پسند تھی۔ وہ اس قصبے سے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے کہتے اچانک رک گیا، لیکن پھر کچھ سوچنے کے بعد پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات والے ان کے پیچھے لگے ہیں۔ یہ لوگ گڑے مردے اکھاڑتے رہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کوئی اخبار والا اپنے کیمرے سمیت حویلی میں گھس گیا تھا۔ مجھ سے وہ اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو 4 سال کی عمر میں اغوا ہو گئی تھی۔ معاف کرنا، شاید تمہارا بھی تعلق کیا کسی اخبار سے ہے؟ نہیں، میرا کسی اخبار سے کوئی تعلق نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ یہ اچھی بات ہے، اس نے کہا۔ مجھ سے کیا بتاتا، حالانکہ میں اس زمانے میں ان کے ہاں مالی تھا، لیکن اس بچی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سائیں وڈا اور ان کے لڑکے حق نواز کے درمیان شاید کوئی اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے سائیں حق نواز اپنی بیوی شمع کے ساتھ کہیں اور رہتا تھا۔ پھر وہیں وہ بچی بھی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد باپ بیٹے کے اختلافات بھی ختم ہو گئے تو وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ حویلی میں آ گیا۔ یہ باتیں مجھے سوڈی نے بتائی تھیں۔ سوڈی حویلی کی نگراں تھی۔ ایک عجیب بات ہے کہ ولایت خان اپنی پوتی مریم کو گھر سے باہر نہیں آنے دیتا تھا، جیسے وہ کسی خطرے میں ہو۔ حویلی کا دروازہ ہر وقت بند رکھا جاتا تھا۔ عجیب عالم تھا۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ ولایت خان کوئی جدی پشتی زمیندار نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی تھا۔ تقسیم سے پہلے سیٹھوں کی فیکٹریوں کے منیجری اور منشی گیریاں کرتا رہا۔ تقسیم کے بعد اس نے ان کے کارخانے اور فیکٹریاں اونے پونے داموں خرید لی اور لڑکانہ کے امراء میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ایک چھوٹے سے آدمی کو ترقی کرتا دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ یوں ان کے مخالفین میں بھی اضافہ ہونے لگا، کیونکہ علاقے کی بڑی مارکیٹوں میں ان کا اثر و رسوخ قائم ہونے لگا تھا۔ وہ زمینیں بھی خریدنے لگے۔ بہرحال انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی حاسد یا مخالف انہیں نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کئی ملازم بھی رکھ چھوڑے تھے۔ انہی میں سے ایک بھورل خان نامی خدمتگار تھا۔ وہ ولایت خان کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ سانڈ کی طرح مضبوط جسم کا مالک اور قداور۔ آج کل بھی وہ اسی حویلی میں رہتا ہے، لیکن ایک حادثے میں اب اندھا ہو چکا ہے۔ بوڑھا مختار اتنی صراحت بتا کر خاموش رہا۔ میں نے سوڈی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن اس نام کی کسی شخصیت کا مجھے سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ نام مجھے یاد نہیں آ سکا تھا۔ اسی وقت سامنے والی سڑک سے ایک کار بہت تیزی سے گزر گئی۔ میں کار میں بیٹھے ہوئی شخص کو نہیں دیکھ پائی، لیکن میں نے بہرحال کار پہچان لی تھی۔ وہ ولی داد کی کار تھی۔ میں نے کار کی طرف سے اپنا دھیان ہٹایا اور بوڑھے کی باتیں سننے لگی، جو بچی کے اغوا کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ یہ باتیں یوں بھی میں اخبارات میں پڑھ چکی تھی، یعنی کس طرح سورٹھ اپنی بیٹی مریم کے کمرے میں صبح کے وقت گئی۔ اس نے بستر خالی دیکھا تو شور مچا دیا۔ پھر پولیس آئی، لیکن بچی کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ مختار اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں ذرا سیر کے لیے جاؤں گا۔ بڑھاپے بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میں روزانہ پیدل چلا کروں، اس طرح شاید کچھ دن اور نکالوں۔ کیا تم ساتھ چلو گی؟ مجھے یہ بوڑھا آدمی دلچسپ اور اچھا لگا تھا۔ کم از کم اس سے کچھ باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ پھر وہ تنہائی کا عذاب جھیل رہا تھا، اور ایسے لوگ دوسروں سے ہمدردی اور محبت کے متمنی ہوتے ہیں۔ اس نے شاید مجھے اسی لیے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ کیوں نہیں، میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، میری بھی سیر ہو جائے گی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے قصبے کی سڑکوں پر چلتے رہے۔ بوڑھے مختار نے آسمان کو دیکھ کر بارش ہونے کی پیش گوئی کی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قصبے کی دکانیں اب بند ہو گئی تھیں، لیکن سڑکوں پر روشنی کا معقول انتظام تھا۔ میرا جی چاہا میں اپنے بارے میں اس شریف آدمی کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ ایک مہربان بوڑھا تھا، اور مجھے بھی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں اس قصبے کی ایک خوبی تمہیں بتاتا ہوں بیٹی، مختار نے چلتے چلتے مجھ سے کہنا شروع کیا۔ اس کا مجھے بیٹی کہنا اچھا لگا۔ یہاں جرم نہیں ہوتے، بہت ہی پرسکون علاقہ ہے۔ نہ چوری، نہ قتل، نہ ڈاکہ، نہ اغوا، جبکہ شہروں کا یہ حال ہے کہ
وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ اس کا دھیان اس کار کی طرف ہو گیا تھا جو سامنے سے پوری رفتار کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ڈرائیور کار چڑھا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اس کار کا نشانہ میں ہوں۔ کار قریب آ گئی تھی، میرے پیروں سے جیسے جان نکل گئی۔ کار کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ بوڑھے مختار نے چلا کر کچھ کہا لیکن میں کچھ بھی نہ سن سکی تھی، حتیٰ کہ کار میرے سر پر پہنچ گئی۔ پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مختار نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں اچھل کر جھاڑیوں میں جا گری۔ میرے جسم میں بے شمار کانٹے پیوست ہو گئے تھے۔ کار لہراتی ہوئی اسی برق رفتاری کے ساتھ دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی، جھاڑیوں سے نکل کر سڑک تک آئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سڑک پر بوڑھے مختار کی کچلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ وہ رات عجیب گزری، بہانہ قسم کے خوابوں کے درمیان۔ نہ جانے کون تھا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ مجھے ہسپتال لے گیا تھا، جہاں معمولی مرہم پٹی کے بعد مجھے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ پولیس نے بھی مجھ سے سوالات کیے لیکن میں ٹھیک سے جواب نہیں دے سکی، اور دیتی بھی کیا، میں اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ مجھے تو بوڑھے مختار کا خیال آ رہا تھا جس نے اپنی جان دیکھ کر مجھے بچا لیا تھا، چند لمحوں کی پرشفقت رفاقت میں۔ وہ شخص اپنی زندگی جیسی عزیز شے کو قربان کر گیا تھا۔ پولیس نے مجھ سے سوالات کیے تو مجبوراً مجھے اپنے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئے تھے کہ میں دوسرے شہر سے اکیلی یہاں اسی لیے آئی تھی کہ اپنی شناخت حاصل کر سکوں۔ پولیس نے مجھے چھوڑ دیا، ہوٹل پہنچی اور غسل وغیرہ کر کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میرے چہرے اور ہاتھوں پر خراشیں آئی تھیں۔ میں نے اپنا لباس درست کیا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بخشل دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے مختار کی موت نے اسے غمزدہ کیا ہو۔ احسان شاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے کہا۔ یہ نام میرے لیے اجنبی تھا، میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے خاموش کھڑی رہی۔ وہ پولیس انسپکٹر ہے، بالآخر بخشل نے خود ہی وضاحت کی۔ میں سوچنے لگی جن پولیس والوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی ہو سکتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہو۔ اس قصبے میں جرائم نہیں ہوتے، بخشل نے کہا، پھر بھی کچھ پولیس والے موجود ہیں۔ میں نیچے آ گئی، جہاں لابی میں کرسی پر احسان شاہ بیٹھا ہوا میرے انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ میں اس کے سامنے والی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بخشل شاہ باتیں سننے کے لیے قریب آ گیا تھا، اس لیے احسان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ بخشل مایوس ہو کر اپنے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ احسان شاہ نے جیب سے ایک ڈائری اور قلم نکالا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہاں بتاؤ، یہ حادثہ کس طرح اور کیوں ہوا؟ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید تم سنبھل گئی ہوگی۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ مختار کو کب سے جانتی تھی؟ میں نے اسے مختار سے ملاقات کی ساری کہانی سنا دی کہ میں کس طرح گرمی سے گھبرا کر کمرے سے باہر آئی، نیچے مختار سے ملاقات ہوئی، اور پھر ہم دونوں بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد سیر کو نکل گئے۔ سیر کی دعوت اسی نے دی ہوگی؟ احسان شاہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ مجھے اس مہربان اور شفیق بوڑھی کی یاد آ گئی تھی۔ وہ محض چند لمحوں کے لیے ملا تھا لیکن زندگی پر کتنا احسان کر گیا تھا۔ اسے یاد کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آنسوؤں سے احسان شاہ بھی متاثر ہو گیا تھا۔ او میڈم، آپ تو رونے لگی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اس طرح کام نہیں چلے گا، حوصلہ قائم رکھو اور آگے بتاؤ۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور بقیہ کہانی سنا دی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید تم سے کوئی نئی بات معلوم ہو سکے، انسپکٹر احسان شاہ نے ہولے سے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ تم پہلے بھی بتا چکی ہو، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے وہ کار اور کار چلانے والے کو دیکھا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ اب میں کیا بتاتی کہ وہ ایک امپورٹڈ کار تھی، بہت قیمتی، اور ایسی کار قصبے میں صرف ایک آدمی کے پاس تھی جس کا نام ولی داد تھا، لیکن وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ آدمیوں کو پہچاننے میں اتنی غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ اسی قسم کی کوئی دوسری کار ہو۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے کار میں اپنی گردن ہلا دی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندی آ گئی تھیں۔ احسان شاہ نے گہری ہمکاری لی اور اپنی ڈائری بند کر دی، پھر کچھ سوچنے لگا۔ مجھے اطمینان سا محسوس ہوا۔ مجھے صرف ایک بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ کچھ اور نہ پوچھ لیں، اور بالآخر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا۔ اچھا یہ بتاؤ میڈم، تم یہاں اس قصبے میں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ ایک جدید اور بڑے شہر سے تم اندرون سندھ کے
اس دور افتادہ علاقے میں کیا لینے آئی ہو؟ پھر تم نے ہوٹل میں اپنا نام بھی مریم لکھوایا ہے جبکہ تمہارا نام شبانہ ہے۔ آخر یہ کیا گورکھ دندہ ہے؟ میں انسپکٹر احسان شاہ کو اپنی کہانی سنانے کے لیے مجبور ہو گئی کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ تھا بھی نہیں۔ لہٰذا میں نے دھیرے دھیرے سے اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں اور اخبارات کے تراشوں اور اپنے خوابوں کے بارے میں، ماضی کی اس دھند کے بارے میں بھی جو میرے دل و دماغ اور ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ نیز کسی طرح میرے حیدرآباد سے یہاں پہنچی۔ پھر میں نے اپنی اور ولی داد سے پہلی ملاقات کا احوال بھی سنا دیا۔ انسپکٹر احسان شاہ بڑی گہری اور کھنڈی ہوئی متانت کے ساتھ میری ساری باتیں سنتا رہا۔ پھر میرے خاموش ہو جانے کے بعد بولا، بہت عجیب کہانی سنائی ہے تم نے۔ ان باتوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بقول تمہارے، تم چونکہ ولایت خان کی بے شمار دولت کی وارث ہو، اس لیے کل رات کسی نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق سے تم بچ گئی اور مختار ہلاک ہو گیا۔ او خدایا، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا تم خود ہی سوچو کہ ایک تنہا لڑکی اتنی دور سے صرف دولت کے لیے ایک بڑے سے شہر سے چھوٹے اور وہ بھی اجنبی قصبے میں آ جائے گی۔ میں یہ سب تو نہیں جانتا، احسان شاہ خشک لہجے میں بولا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اور ولایت خان ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اچھا، تو پھر تم نے کیا اس بچی کو دیکھا تھا؟ کیا میری شکل اس بچی سے ملتی ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تاکہ مجھے سکون مل جائے، میں نے قدرے روحاں سے لہجے میں پوچھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اجنبی لوگوں کی اس طرح آمد سے الجھنیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مس شبانہ، تم ہمیں اطلاع دیے بغیر اب یہاں سے نہیں جاؤ گی؟ میں الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ بولا، ہمارا ایک آدمی وقتاً فوقتاً تمہیں آ کر چیک کر لیا کرے گا، اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی ایسی جگہ نہ ٹھہرتا جہاں اتنے خطرے پوشیدہ ہوں۔ خدا حافظ۔ میں اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہی۔ اس نے کس قسم کے خطروں کی نشاندہی کی تھی؟ ویسے کل رات تو میں خطرے سے دوچار ہوئی تھی اور بہت ممکن تھا کہ آئندہ بھی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کیسے واپس چلی جاؤں؟ پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ واپس جا کر میں اور پریشان ہو جاؤں گی، جیسے کوئی پیاسا پانی کے قریب پہنچ کر پلٹ جائے۔ میری شناخت ساری زندگی ایک معمہ بنی رہے گی۔ میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھی رہی اور بخشل کام کے بہانے میرے گرد منڈلاتا رہا۔ بالآخر جب اس نے صبر نہ ہو سکا تو وہ لابی کے ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے کہ میڈم آپ جا کر آرام کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب بیچارہ مختار واپس نہیں آ سکتا، مجھے بھی اس کی موت کا بہت دکھ ہے۔ اس بیچارے کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو اس کی تدفین کروا سکے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لہجے میں دکھ کا شعبہ تک نہیں تھا۔ میں نے بے دہانی سے باہر دیکھتی رہی اور وہ نہ جانے اور کیا کیا بولتا رہا۔ ایسے میں اچانک بارش شروع ہو گئی، تیز اور دھواں دھار بارش، جس بارش کے لیے کل راستے میں مختار نے بتایا تھا کہ ہوا سرد ہو گئی ہے لہٰذا بارش بھی ہوگی۔ مختار کی یاد نے مجھے اداس کر دیا تھا، اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا، میں نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں اس ہوٹل میں کھانا نہیں چاہتی تھی ورنہ بخشل کی باتیں سننا پڑتی۔ مجھے یاد آیا کہ ہوٹل کے برابر میں ایک چائے خانہ تھا۔ میں کچھ کہے بغیر کھڑی ہو گئی اور سیڑھیوں اتر کر نیچے آ گئی۔ چائے خانہ پہنچتے پہنچتے میں کسی حد تک بھیگ بھی گئی، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ چائے خانے میں کل 3-4 آدمی ہی بیٹھے تھے اور ایک بوڑھی عورت پیالی تھامے چائے پی رہی تھی۔ سندھ کی لوک فنکارہ کا گیت ریکارڈ پر چل رہا تھا۔ میں ایک طرف چوبی بینچ پر بیٹھ گئی جس کے سامنے بدنما سی میز رکھی تھی۔ وہ لوگ پہلے تو مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے رہے، پھر اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ چائے خانے کے مالک نے ایک نوعمر لڑکے کو چھوکرا کہہ کر آواز دی اور میری طرف بھیجا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اس نے مرغی، دال، سبزی، انڈا، کیما کے نام دہرا دیے۔ میں نے سبزی منگوا لی اور 2 روٹیاں۔ کھانا کھانے کے بعد میں خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ بل ادا کر کے میں چائے خانے سے نکلی اور اپنے ہوٹل آ گئی۔ مجھ پر اب نیند سوار تھی، میں رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بارش بند ہو چکی تھی، البتہ کمرے کا بلب روشن تھا۔
میں الجھی ہوئی نگاہوں سے جلتی ہوئی یہ بلب کو دیکھنے لگی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں بلب جلا کر سوئی تھی۔ یکا یک خوف کے ایک شدید احساس میں مجھے آ گرا۔ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس اجنبی جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان مجھے اپنے محلے، اپنا شہر، اپنے لوگ یاد آنے لگے۔ اور محمود، میں تو اس سے بھی ناراض ہو کر آئی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کر رہا ہوگا۔ ایسے میں میرا جی چاہا کہ اٹھ کر اپنے لوگوں میں چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، شناخت اگر نہ ہو سکی تو نہ سہی۔ بہت سے لوگ بے شناخت بھی تو ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح اٹھ کر پولیس انسپکٹر احسان شاہ سے ملوں گی اور اس سے جان چھڑوا کر واپس حیدرآباد چلی جاؤں گی۔ یہی سب سے مناسب راستہ تھا۔ میں بستر سے اتری اور کپڑے ٹھیک کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی، لیکن الماری کھلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں الماری بند کر کے گئی تھی۔ میرا سوٹ کیس جو الماری میں ہی موجود تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے سوٹ کیس کا ڈھکنا اٹھایا اور سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ کپڑوں کے اوپر رکھا ہوا بڑا لفافہ غائب تھا جس میں میں اخبارات کے تراشے بھر کر لائی تھی۔ میں نے جلدی جلدی پورا کمرہ دیکھ ڈالا، لیکن وہ لفافہ کہیں بھی نہیں ملا۔ اس کا مطلب تھا میری غیر موجودگی کے دوران کوئی اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی ایسا شخص جو ان اخباری تراشوں کی اہمیت سے واقف تھا، جو اگر چاہتا تو مجھ پر حملہ کر کے مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا، اور مجھ پر یہ دوسرا حملہ یقیناً کامیاب ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ مجھے یکا یکی انجانے خوف نے آ گھیرا۔ یہ کمرہ مجھے بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، خوف اور دہشت کے عالم میں۔ اب کم از کم میں اس کمرے میں تو نہیں سو سکتی تھی۔ میری نگاہ تپائی پر رکھی ہوئی ایک فون پر پڑی۔ اس فون کی طرف میں نے پہلے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ فون استعمال بھی ہوتا تھا یا نہیں۔ پھر میں کسے فون کرتی؟ یوں میں گو مگو سے انداز میں فون کے قریب کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ اچانک یہ فون کی گھنٹی اس طرح بج اٹھی جیسے کوئی روح چیخ پڑی ہو۔ میں بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ولی داد کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس خوبصورت موسم میں تم کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے بہت سے میگزین لایا ہوں تاکہ تم تنہائی میں اپنا دل بہلاتی رہو۔ جلد آ جاؤ، میں نیچے لابی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں ولی داد سے کہہ دوں کہ وہ کتابیں نیچے چھوڑ جائے، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ میں خود بھی تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ کوئی تو ہو جو تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح میرے ساتھ رہ سکے، چاہے وہ ولی داد ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی ولی داد کے لیے کشم و کش میں مبتلا تھی۔ کبھی اس پر سے اعتبار اٹھ جاتا اور کبھی یقین آنے لگتا کہ یہی وہ شخص ہے جو شناخت کے سلجھے ہوئے راستے میں میرے لیے کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ لابی میں ولی داد میری بڑی مستقل مزاجی سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کے ذریعے ولاد خان سے بھی ملنا تھا۔ ولی داد مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس نے موسم اور شام کی مناسبت سے بہت عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور کپڑوں پر عمدہ خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے خاص اہتمام کر کے آیا ہو۔ قریب ہی میز پر بہت سی کتابیں اور رسائل بھی رکھی ہوئے تھے۔ میں کچھ جھجکی اور شرم سی محسوس ہوئی کیونکہ میرا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولی داد میرے قریب آ کر غور سے میرے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر بے تحاشا ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے مجھے غصہ دلا دیا۔ میں جھلا کر بولی، ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ تمہارا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیا کہہ رہی ہو مریم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں بہت بے ضرر سا آدمی ہوں؟ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے شرمسار کر دیا۔ میں جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی، معاف کرنا، تمہیں انتظار کی زحمت ہوئی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو کہیں چل کر کھانا کھانا چاہیے۔ میں کچھ جھجک کر رہ گئی۔ میری جھجک کو ولی داد نے محسوس کر لیا، اس لیے ایک گہری سانس لے کر بولا، کوئی ضروری نہیں کہ کھانا کھانے کے لیے ہم کہیں دور جائیں۔ قصبے میں ایک اچھا سا ہوٹل ہے، وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ برابر میں ہی ایک ریسٹورانٹ ہے، ایک بوڑھی عورت جو مائی نانی کے ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی بڑے مزیدار کھانے پکا لیتی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ اس کے لہجے کی نرمی اور ہمدردی نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ مجھے اس ہوٹل کا علم تھا، دوپہر کا کھانا میں نے وہاں کھایا تھا۔ تاہم پھر بھی میں نے بات ٹالنے کے لیے میز پر سے ایک کتاب اٹھانی چاہی، لیکن ولی داد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولا، چھوڑو انہیں، واپسی میں
لے لینا، آؤ میرے ساتھ۔ میں خاموشی سے ولی داد کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اس کی قیمتی امپورٹڈ کار کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میری گاڑی مرمت کے لیے گیراج گئی ہوئی ہے، ولی داد نے بتایا۔ میں نانا ولایت خان کی گاڑی لے آیا ہوں۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ شک نے ایک بار پھر مجھ پر غلبہ پا لیا۔ آخر یہ شخص اپنی گاڑی کیوں نہیں لایا؟ ایک ہی دن میں اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی؟ کل تک تو بالکل درست تھی، پھر؟ کشمکش کے آثار میرے چہرے پر واضح ہو گئے تھے۔ ولی داد نے بھی میری اس کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر ہم دونوں اس ہوٹل میں آ گئے۔ مائی نانی نے مسکرا کر ولی داد کا خیر مقدم کیا، البتہ ولی داد کو میرے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ولی داد نے باتیں شروع کر دیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ ولی داد ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے جو تفریح کا شوقین ہے اور جذبات کا احترام کرنا جانتا ہے۔ اس لیے اس نے حادثے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، میرے گمنام ماضی پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی نہیں دریافت کیا تھا کہ میں کون ہوں یا میں نے اپنا نام شبانہ کی بجائے مریم کیوں بتایا۔ میں نے ایسے ہی ہنستے مسکراتے مائی نانی کا اصل نام ولی داد سے پوچھا تو اس نے اس کا نام رحمت بی بی بتایا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک کھٹک سی ہونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کس نے یہ نام لیا تھا۔ ریستوران میں لوگ آتے جاتے رہے۔ چائے پی کر ہم دونوں کھڑے ہو کر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ اب ہم دونوں شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ مجھے جانے کیوں اس کا قربلا لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک کب سے کسی کار کے انجن کی آواز ابھری۔ میں بت گئی۔ میں نے ولی داد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھ پر ابھی رات والے حادثے کا نفسیاتی اثر موجود تھا۔ کار دور چلی گئی لیکن میرا خوف دور نہ ہو سکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رات گزشتہ رات کی طرح بے چین کر دینے والی نہیں تھی۔ میں آرام سے سو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا اور کمرے میں کل کی طرح گرمی نہیں تھی۔ صبح میں معمول کے مطابق اٹھی اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر قصبے کی سیر کے لیے نکل گئی۔ فی الحال اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن لفافے کی گمشدگی نے مجھے روک لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب میں ماما حل کیے بغیر جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں وہاں کی سیر کرتی رہی اور قصبے والے مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ آتے جاتے مرد مجھے تجسس بھری نظروں سے دیکھتے پھر اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو جاتے۔ میں یوں ہی گھومتی رہی۔ پھر جب شام ہونے لگی تو اپنے ہوٹل واپس آ گئی۔ آج کا دن بھی مجھے گرم محسوس ہو رہا تھا۔ لابی میں مجھے بخشل مل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دھیمی اور اصرار بھری مسکراہٹ رقصا تھی جو شاید اب اس کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے اسے گرمی کی شکایت کی۔ اس نے مزید ایک ٹیبل فین میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں اپنے مہمانوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس سے اپنے گمشدہ لفافے کے بارے میں کہنا چاہا لیکن خاموش رہی۔ میں نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ لفافہ لے جانے والا آسانی سے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا شکایت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب پنکھے اور روشن بلب کی موجودگی میں کمرہ پہلے سے غنیمت معلوم ہو رہا تھا۔ میں بہت دیر تک ولی داد کی لائی کتابیں پڑھتی رہی۔ پھر کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے نیند نے آ لیا۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو بلب روشن تھا اور پنکھا اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر پنکھا اور بلب بند کیا اور آئینے کے سامنے آ کر اپنے چہرے کی خراشوں کو دیکھنے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج بوڑھے مختار کی تدفین کا دن تھا۔ قصبے والوں نے مل کر اس کی تدفین کے انتظامات کیے تھے اور اس کی آخری رسومات میں شریک ہونا میرے لیے فرض ہو گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کر کے لیے اپنا سوٹ کیس کھولا تو اس طرح پیچھے ہٹی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ گمشدہ لفافہ کپڑوں کے اوپر